بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد، اس کی نئی مسجد آج ہی اس کا افتتاح ہوا ہے اور آغاز ہوا ہے۔ اگرچہ 12 ربیع الاول کے موقع پر یہاں پہ محفل میلاد کا انعقاد بھی ہو چکا ہے۔ یہ نئی مسجد ہے اور نیا گھر ہے اللہ کا، جو نیشنل پریس کلب کے صحافیوں کے لیے بنا ہے۔ اس میں یقیناً میلاد بھی ہے، اس میں جو ہاتھ بلند کرتا ہے زیادہ، اس میں کم ناف پہ رکھنے والا، اس پہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والا، اس میں کوئی بھی، یہ تو ہیں اپنے مسلمانوں کے مکاتیب فکر، گروہ، مسالک، لیکن یہ جائے امان ہے ہر انسان کے لیے، یہ جائے امان ہے ہر فرد، ہر شخص کے لیے، کیونکہ انسان کی جتنی عظمت ہے، انسان کی جتنی رفت ہے کہ اللہ رب العزت 4 قسمیں ایک جگہ پہ اٹھاتا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اکٹھی ایک مقام پہ کہ سب سے اعلیٰ تخلیق انسان کو کیا ہے۔ تو جہاں یہ مسجد، اس کی تعمیر اور جس ادارے نے بھی تعاون کیا اور یہ بنوائی، اور اس میں ہر نمازی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ برکتیں رحمتیں لکھے اور اللہ کے گھر کو آباد رکھے، اور اس میں ہم اہل صحافت کو بھی یہ توفیق حاصل ہو کہ ہم یہاں نہ صرف کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت سے بھی دور رہیں، اور ہم یہاں پہ وہ نصب العین اختیار کریں کہ جس کے بارے میں کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور پھر کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رحمت، ایک دوسرے سے پیار، محبت، عقیدت، احترام، خلوص، بڑے کی عزت، چھوٹے پہ شفقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، فیصلہ دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نبی مکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اقوال کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جو عمل انہوں نے کیے، جو ہر جن کا ایک اٹھنا بیٹھنا بھی ریکارڈڈ ہے۔ میں نے پچھلے بھی پروگرامز میں یہ بات کی تھی، آج مسجد میں کھڑے ہو کے اللہ کے گھر میں اس چیز کا عزم ہے، ایمانیات کو پکا کرنا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، عزت ہے، مال ہے، دولت ہے، رزق ہے، جس نے آغاز میں ہی کہلوا دیا، قرآن پاک کے آغاز میں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، داتا ہے، جو دینے والا ہے۔ اور اگر پالنے والے کا آغاز میں اعتراف کرا لیا تو ہمیں حق بات کہنے کی بھی اللہ توفیق دے۔ پریس کلب ڈیفینیٹلی کلب ہے، یہاں کھیل بھی ہے، سنوکر بھی ہے، بچوں کا پارک بھی ہے، چائے بھی ہے، ٹھٹے بھی ہیں، کلچرل پروگرام بھی ہوتے ہیں یہاں پہ۔ تو یقیناً یہاں پہ سب کو اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کی عبادت کا اس کو مسکن بنانا چاہیے، اور کسی بھی فروعی اختلافات میں، کسی بھی مسلکی اختلافات میں، کسی بھی حضرت جی کے اختلافات میں پڑھنے کی بجائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی بات کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے کافی ہیں، اور ہم خیر کی بات تو کہیے، آپ اپنا بزرگ بھی لائیے، وہ اپنا بزرگ بھی لائیں، آپس میں خیر کے لیے تو اکٹھے ہونا، مجتمع ہونا، ان کا اکٹھے بیٹھنا بہت اچھا، لیکن کسی کی اس میں بڑائی اور اس کی نقاب کشائی، اس کی طرف توجہ کی بجائے پھر اللہ کی طرف، یہ اس کا گھر ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پہ جو قادر ہے اسی کی طرف۔ یہاں پہ اپنا بڑا نہیں، اللہ، اور پھر سب سے بڑا نبی آخر، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، قائد الانبیاء، خاتم الانبیاء،
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا راستہ۔ اور ان سے آگے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہہ دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے زیادہ قدم مت بڑھاؤ۔ اور پھر کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ مت بلند کرو اپنی آواز کو نبی اکرم کی آواز سے، اس طرح نہ مخاطب کرو، اس طرح نہ باتیں کرو جس طرح آپس میں چٹکتے ہو، کڑاکے دار گفتگو کرتے ہو۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بھی کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ آج تم پہ دین مکمل کر دیا گیا ہے، تو پھر اس دین مکمل پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے نا۔ نبی اکرم کی ذات کو درمیان میں لا کے اختلافات ہونے چاہیے، نعوذ باللہ، ان کی وجہ سے وہ تو سراپا رحمت ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو پھر ان کی ذات تو باعث محبت، قرب، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے جو اس کی راہ میں قتل ہوتے ہیں اور بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہتے ہیں۔ مومن تو ایسا ہونا چاہیے، مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے۔ کوئی شخصیت جو رحمت للعالمین ہے وہ میرے آپ کے ہم کے عرفان حیدر میرے یہ کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے، ہر دفعہ میرے ساتھ ہوتا ہے اور دوست ہیں یہاں پہ مسجد میں، لہٰذا ہمیں تو نبی مکرم کا ذکر ایک دوسرے کے قریب لانا چاہیے، وہ اصاف لے کے آنے چاہیے باہم مشترک، کہ محبت، پیار، خلوص، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ہر ایک پہ فرض ہے۔ میرے اوپر صرف فرض نہیں ہے، آپ پہ صرف فرض نہیں ہے، سب پہ فرض ہے۔ شرک معاف نہیں ہونا اور حقوق العباد معاف نہیں ہونے، یہ طے ہے۔ اور جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، انسان غلطیاں کرے گا تو جہنم کا ایندھن ہے۔ اور پھر پوچھا گیا پتھر کیوں، وہ تو بے جان ہے، کہا جہاں جہاں اللہ سے شرک ہوتا ہے اس میں پتھر، اس میں اس کی ملاوٹ، آمیزش زیادہ ہوتی ہے، وہ بت ہے، وہ مقبرہ ہے، وہ پتھر ہے۔ اگر اس کو حاجت روا سمجھ لیا ہے، اگر اس کو اللہ کی جگہ پہ کسی بھی لمحے کسی بھی لحظے اس کو وہ جگہ دے دی گئی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور پھر انسان حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ اور ریاست مدینہ صرف کہہ دینے سے نہیں بنتی، اچھا جملہ ہے، لیکن ادھر ٹائیگر فورس، ادھر شیر جوان، اور آج کا نوجوان کہاں کھڑا ہے اور کہاں جائے گا پاکستان، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بھی اہل صحافت کا فرض ہے کہ اس پہ گفتگو کرے، سنجیدہ گفتگو ہو اور اس میں سے خیر نکلے۔ پاکستان کی کسی بھی قسم کا اس کا نقصان وہ سب کا نقصان ہے، اور ہمیں آج مساجد سے بھی یہ آواز آنی چاہیے، ہمیں مختلف جو میس ہیں، آفیسرز میس، وہاں سے بھی یہ آواز آنی چاہیے، اس میں مختلف جو بار رومز ہیں اور ججز کے وہ بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں سے بھی یہ آواز آنی چاہیے، اور وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر سے بھی یہ آواز آنی چاہیے، اور اپوزیشن لیڈر کے گھر سے بھی یہ آواز آنی چاہیے، وفاقی وزراء کی جانب سے بھی، کہ اللہ کے نام پہ بنے اس پاکستان میں ظلم نہ کرو، جھوٹ کی سیاست نہ کرو، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اس قدر آگے بڑھ نہ جاؤ، گردنیں مت دبوچو۔ اور پاکستان کی داغداری ہمارے حق میں نہیں ہے۔ حب الوطنی شطر الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کو نبھانا ہوگا۔ نیشنل پریس کلب کے ذمہ داران کو ایک دفعہ پھر مبارکباد، آپ کو بھی کہ صحافیوں کے اپنے کلب میں ماشاءاللہ اچھی پیاری خوبصورت صاف ستھری مسجد، اب اس کی صفائی کا بھی خیال رکھنا، یہاں نہیں ٹوٹی خراب ہوئی تو مسواک دے دیو، نو، اس کا خیال بھی رکھنا پڑے گا اور اس کو مینٹین بھی رکھنا پڑے گا۔ جو آئے یہاں نماز کے لیے وہ بھی صفائی کا خیال رکھے اور کوشش کرے یہ قالین، یہ جو جگہ ہیں ان پہ اس کی صفائی بھی کوئی بھی کر بھی سکتا ہے، اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تن کا تو وہ اٹھایا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحافی بس ہے نہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں صحافی جو ہے نہیں،
بلکہ اللہ کے آگے کوئی صحافی، کوئی جج، کوئی جرنیل، کوئی جرنلسٹ، کوئی پرائم منسٹر، کوئی صدر، کوئی اپوزیشن لیڈر، کوئی حضرت جی، کوئی شیخ نہیں ہے، بلکہ سارے برابر ہوں گے، اعمال کی وجہ سے چھوڑے یا پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سخت پکڑ سے محفوظ رکھے اور اس کا رحم ہمارے حال پہ جاری و ساری رہے، اور مستقبل میں بھی، اور جو ہمارا اگلا جہان ہے اس میں بھی ہمیں آسانیاں ہوں، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔